بھی وضو کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اس کو بھی سیکھا جاتا ہے نا. اور بزرگان ابھی تک سکھا رہے ہیں اس دور میں بھی. اب روب سکری صاحب کا مطلب کہا تو دارالعلوم میں وضو کرتے ہوئے سکھا رہے ہیں. اور چونکہ موبائل کے زمانے ویڈیو آ گئی اور نماز پڑھنا بھی سکھا رہے ہیں. تو چیزیں ختم کر کے سکھائے سنت کیا تھا. پھر وہ پورے رمضان گزر جائیں اور اس میں من نہ کر سکیں. تو جہاں جہاں جیسے تعلق ہوتا ہے معاملات یومیہ ہے اور حضرات کی اور اعمال کی کتابچے ہیں، تو وہ اسی لیے ہے کہ ان چیزوں کو بڑھایا جائے. جب پڑھائیں گے دلوں بیٹھے گا تو پھر سبھی چیزیں درست ہو جائیں گی. یہ اس قدر خوبصورت چیزیں اعمال ہیں کہ ایک سے دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. حضرت کی کتاب ہے آداب معاشرت، تو فرمانے کے معلوم ہوا کہ معاشرت دین سے کوئی الگ چیز نہیں، وہ بھی دین کا ایک جزو ہے. اس لیے یاد رکھو کامل مسلمان وہ ہے جو اسے سب اجزاء کو لے، سب چیزیں مسلمان جیسی ہوں، کوئی چیز مشابہ کفار نہ ہو. حضرت اپنے موبائل میں بتا دینا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ حضرات کو تو ہوتا ہے کہ بس گھول کے پلا دو، بس نہیں چلتا تھا کہ جو جس کے پاس جا رہا ہے جس سے تعلق ہے اور وہ بس وہ آنے والے کے لیے بس وہ تو اتنی چیزیں لے کے نہیں آ رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. لیکن شیخ کو معلوم ہے کہ کس کا علاج کیسے ہوگا، تو وہ بس ایک ایک نسخہ کے بعد ہے. تو اسی لیے شروع میں فرمائے گا کہ معاشرت دین سے کوئی چیز الگ نہیں ہے. معاملات اور معاشرت کو علوم عموم لوگوں نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے. لیکن تعجب ہے کہ قانون خدا بندی سے تو اپنے معاملات معاشرت کو مستثنا سمجھ لیا ہے اور گورنمنٹ کے قانون سے مستثنا نہ سمجھا. کبھی کسی نے گورنمنٹ سے نہ کہا ہوگا کہ تجارت وغیرہ میں آپ کو کیا دخل ہے، آپ صرف امور انتظام سلطنت میں ہم سے بات پرس کیجیے، باقی یہ سب ہمارے ذاتی معاملات ہیں. ہم کو لائسنس وغیرہ کا مقید کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت نے ہر طرح کی مثال دے کے سمجھا دیا. معاملات سے معاشرت کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زیادہ سے زیادہ لوگ مال کی حفاظت اور حسن معاشرت میں مسلمانوں کے قلب کی حفاظت، اور ظاہر ہے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑا ہوا ہے. نیز معاشرت کی اصلاح اور علاوہ قلوب کے آبرو کی بھی حفاظت ہے. آبرو کی حفاظت ایمان کے بعد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آبرو بچانے کے لیے انسان ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے. حدیث حقوق میں بھی تینوں کی حفاظت معبور پہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں باہم ایک دوسرے پر قیامت تک حرام ہے. اللہ اسلام میں معاشرت ایسی ہے کہ کہیں بھی اس کو نظیر نہیں ملتی. کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی معاشرت لیے پھرتے ہیں؟ تو اسی لیے تھانوی نے فرمایا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کس دوسرے کا عقیدہ کو چھیڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں. جس اصول پہ قائم ہو جائیں گے تو پھر دوسرے بھی خود بھی محفوظ ہے، دوسرے بھی ہم سے محفوظ رہے. مگر معاشرت اس کو نہیں کہتے کہ تکلفات بھی ہوں، تکبر کے سامان بھی ہوں، کیونکہ تکبر اور تکلف تو معاشرت کی جڑیں اکھاڑ دیتا ہے. اسی لیے کہ وہ تکبر دوسروں سے بڑا بن کر رہنا، پھر دوسروں کے ساتھ مساوات اور ہمدردی کہاں رہی. اسلام میں معاشرت کی تعلیم اسی طرح دی جاتی ہے کہ جس انسان میں تواضع پیدا ہو، تجربہ کر لیا جائے. بدون تواضع کی ہمدردی و اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہی معاشرت کی جڑ ہے. اصل معاشرت اسلام ہے، اسلام ہی ہے. مثلا کھانے پینے میں اسلامی معاشرت سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور کر کے بھی دکھایا. اللہ کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتے ہیں. آپ سب نے کی عادت تھی کہ چھک کر اور رغبت کے ساتھ جلدی کھاتے تھے، مگر ہم لوگ یہ حالت نہایت ہی ناز و انداز کی طرح کھاتے ہیں. حضرات یہ ساری باتیں اس لیے اس وقت تک ہیں جب تک حقیقت منکشف نہیں ہوتی، اور اگر حقیقت کھل جائے اور معلوم ہو جائے کہ حاکم الحاکمین کے دربار سے ہم کو کیا چیز کھانے کو ملی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، پھر خود بخود یہی طرز اختیار کرنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. حضرات سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں
جب قلب میں کسی کی عظمت ہو. بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھتے تھے. اگر ہمارے آنکھیں کھلتی ہیں وہاں بھی آپ کا یہی برتاؤ ہے. تو جب اسلام میں معاشرت اللہ وجہ موجود ہے تو پھر دوسرے سے کیوں لیتے ہو؟ غیرت اور اہمیت اور دعوت فوقیت تضاد تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرت ناتمام بھی ہوتی ہیں. اسلامی معاشرت ناتمام بھی ہوتی ہیں جب بھی آپ دوسروں کی معاشرت اختیار نہ کریں. اللہ کے فرما رہے ہیں کہ اپنا پرانا کمبل بھی دوسروں کی مثال سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. اپنا پرانا کمبل بھی دوسروں کی شال سے زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے، نہ کہ یہ دو شالیں موجود ہوں اور تم اس کو اتار کر دوسروں کو پھٹا ہوا کمبل اوڑھتے ہو. حضرت نے ہر طرح کی مثالوں سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اللہ. اسی طرح لباس میں بھی ہمارے بھائیوں نے دوسروں کی معاشرت اختیار کر لی ہے. حالانکہ اسلامی معاشرت کے برابر لباس میں بھی کوئی معاشرت نہیں ہو سکتی. اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں لباس کے متعلق جن چیزوں کی اجازت ہے ان کی فہرست بڑی ہے، اور ممنوعات جن کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے ان کی فہرست چھوٹی ہے. اور ہمارے بھائیوں کی معاشرت میں مستحسنات کی فہرست تنگ اور ممنوعات کی بڑی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ رات دن وسعت پکارتے ہیں اور علماء کرام کو رائے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ معاشرت میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور طرز عمل یہ ہے کہ آپ نے ایسی معاشرت اختیار کر رکھی ہے جس میں سراسر تنگی ہے. مطلب جس میں موضوعات کم ہو ممنوعات زیادہ ہوں وہاں وسعت کہاں. آپ خود ہی تو ایک قاعدہ بناتے ہیں کہ وسعت ہونی چاہیے اور خود ہی اس کو توڑتے بھی ہیں. یہاں سے معلوم ہوگا کہ آپ طریقت آزادی شریعت کی معاشرت میں کیونکہ اس میں معاونت زیادہ اور ممنوعات و قیود کم ہیں، برخلاف جدید معاشرت کی اس میں سراسر تنگی ہی تنگی ہے. حضرت نے جو نقشہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کہاں تنگی ہے کہاں فراغت ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. بنا اس کی شکایت کریں گے اور اس کی گلا کریں گے اور اس کے اشکالات پیدا ہوں گے کہ تو تنگی بہت ہے اور تنگی کے ساتھ ہم کیسے ادھر ادھر کریں. حالانکہ حضرت فرمانے بالکل تنگی نہیں ہے، فراغت ہی فراغت ہے، اور ان کی فہرست تو بہت بڑی ہے جن کو ہمیں اپنانا ہے. اللہ. اب آگے فرما رہے ہیں کہ لوگ اس وقت تک کھا نہیں سکتے جب تک کرسی اور میز نہ ہو. ہم لوگ پلنگ پر کھا لیں گے، بستر پر کھا لیں گے، بوریوں پر کھا لیں گے، بلکہ زمین پر بھی کھا لیں گے. ہمارے لیے کوئی قید نہیں. بتلائیے آزادی کی حالت میں کون ہے؟ واللہ اس لباس میں بھی زیادہ کیا جیل خانہ ہوا جس سے کرسی کے آنے تک انسانوں کو مجرموں کی طرح کھڑا رہنا پڑا. سادگی میں بھی عجیب برکت ہے. ایسے شخص کو بہت سی کلفتوں سے نجات ہو جاتی ہے. تصنع اور اہتمام ہزاروں کلفتوں کو خریدنا، سادگی میں بڑی حلاوت ہے. اللہ. دادا نے اس کی بھی بہت تشریحات کی کہ برکت اور حلاوت کیا ہوتی ہے. کہ کھانے میں برکت بھی بتائی ہوتی ہے اور حلاوت بھی ہوتی ہے. اس کو ہم محسوس کرنے کی بات ہے اور اس کو قائم رکھنے کی بات ہے. اب یہ بزرگان یہ بتائیں گے. جی سب کا چاہتا ہے کہ سادہ معاشرت رہے، مگر تکبر کی وجہ سے اور ذلت کے خیال سے نہیں رکھ سکتے. ہم رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن آڑے کی چیز آ رہی ہے تکبر. اللہ. اصلاح معاشرت نہایت ضروری اور ایک محتم بشان جزو ہے دین کا. ہم دین کا جزو ہے، اس کو ہم اختیار کرنے کا کہ حضرت اسی کو سمجھا رہے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں اس کو چلنا بہت مشکل ہے. اس طرح آپ نے سمجھ لیا، اپنے سروں سوار کر لیا ذہنوں میں دماغوں میں کہ اس پہ چلنا اتنا مشکل ہے کہ اس سے دور ہوتے چلے گئے صرف ایک مشکل کے سے. لیکن جن حضرات نے سمجھ لیا بڑوں کے پاس بیٹھ گئے، حضرت کی باتیں بہت ہی ہلکی پھلکی کر کے پیش کیا حضرت نے، تو دل میں اتر گئی دماغوں میں اور اس کو قبول کر لیا، تو پھر وہ بہت سہل آسان ہوگی. اور وہ روزمرہ کی زندگی تھی. معاشرت کوئی ایسا نہیں تھا چاہے کھانے پینے کا معمول ہو، ممی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا ہو، رمضان کیسے گزارے، رمضان کے بعد خوشیاں، عید کی خوشی ہے تو اس میں بھی آپ سبحان ہے. تو وہ کیا ہے سب معاشرت، لوگوں سے ملنا ملانا، پہننا اڑنا، کھانا پینا جس کا اتنی دیر ذکر ہوا. تو اس کو ہم نے جو بوجھ سمجھا ہوا تھا تو حضرت نے اس کو بوجھ اتار کے ایک طرف رکھ دیا کہ تم اس کو بوجھ کیوں بنا رکھا ہے، تم ہلکے بالکل
اتباع سنت میں تو سب ہلکے ہیں زبان ہے. جو اتباع سنت میں نہیں ہے ان کو تو بوجھ ہوگا، اشکالات ہوں گے، اور اس میں بدعات بھی ہوں گے، اس میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوں گی. لیکن جو سنت میں آیا تھا بہت ہلکا پھلکا. جس طرح پچھلی بار ذکر ہوا کہ قرآن خوانی کریں گے، تو بھائی قرآن خوانی میں دیکھیں اخراجات اور بوجھ کتنے تھے ان میں، کہ سب کو جمع کرنا ہے، خواتین کو جمع کرنا ہے، مردوں کو جمع کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ٹینٹ لگنے، اخراجات بھی ہونے اور اہتمام بھی ہونے. تو غیر سنت طریقہ تھا نا. کتنا اگر کبھی مشاہدہ کہہ دو اس سے زیادہ ہے کہ تو کم اس کا تذکرہ کیا میں نے، اس سے زیادہ کہیں ہوگا جو آج کل بڑھ چڑھ کے ہو رہا ہے. تو کیوں نہ انفرادی طور پہ ہم اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے پڑھ کے بخش دیں، اور خود بھی سکون سے رہیں اور دوسرے بھی. کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں وقت دی جائے، فلاں وقت 40واں ہے، فلاں وقت قربان خوانی ہوگی، تو خود بھی سکون سے رہے اور دوسرے بھی. تو کتنا آسان اور سہل ہو گیا، کتنے ہلکے پھلکے ہوئے. گھروں میں اپنے اپنے جتنا تعلق محبت اس نے پڑھا اور بخش دیا. اور ہم نے کیا مشکل معاشرے نے بنا لیا کہ اس کو اہتمام کر کے جمع کر کے دن کے 10 بجے قرآن خوانی کا اعلان کر دیا. اب کام پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے. این ہماری مساجد میں اور جگہ تو بہت ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی اب کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے کہ 10 بجے، اب 10 بجے لوگوں دفاتر کے وقت ہے اور کاروبار کا وقت ہے. اب میں نہیں آؤں کسی کے یہاں جاؤں تو برا مانیں گے کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب تو آئے نہیں قرآن خوانی میں. اب کلینک بند کریں، قرآن خوانی کے دفتر نہ جائیں، کام پہ نہ جائیں اور قرآن خوانی میں چاہیے. تو حالانکہ عین سنت کام تھا یہ. کتنا ثواب ہے بھائی عبدالرحمٰن صاحب. قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھی آپ کی عمر پڑ رہی ہے کہ تو قرآن خوانی میں لوگ بلا رہے ہیں، ہم نہیں جائیں تو برادری میں، خاندان میں پھر برا مانیں گے. تو سب کام چھوڑ کے وہ کام اختیار کریں جو سنت نہیں ہے، اس لیے وہ بوجھ ہے سنت کے مطابق ہوتا. اب لوگ اب یہ سوچیں گے کہ بھی اس پہ قرآن خوانی میں بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھنا تو بہت ثواب کی بات ہے، اس کی کیسے نفی کی جا رہی ہے. تو جو معاشرے میں چیزیں رائج ہو رہی ہیں وہ اگر سنت کے خلاف نہ ہو تو اس پہ بوجھ ہی ہوگا. تو اسی لیے اس کو کہا بھی اس کو سنت کے مطابق جو زندگی گزرے گی تو بہت ہلکی پھلکی ہوگی. ہاں باقی جو چیزیں ہیں اس میں آپ شریک ہوں، جائیں تعداد کریں، جو ہی کریں، جو اس کے طور طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں اس کے آداب، اس لیے خود پریشان ہوتے ہیں. حضرت بھی تشریف لے گئے تھے. حضرت کی شجاع آباد میں ملتان کے قریب مولانا زبیر صدیقی صاحب ہیں، دامت برکاتہ، والدہ کا انتقال ہوا ان کا. تو پھر میں تعداد کی اور کہیں جملہ میں نے آ گیا کہ جی جو چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وہاں پہنچ کے تعداد کیا، تو حضرت نے خطا ہی نہیں کہ ایسے موقع میں سفر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں کہ آپ سفر کر کے آئیں اور اس بات تعداد کریں، تو وہیں تعلیم فرما دیتے ہیں. تو پتہ ہے اب دوران کو کس موقع پہ کیا کرنا ہے. یہاں رہتے ہوئے بھی ان کی محبت کی دعا کی جا سکتی ہے، ان پہ بخش کچھ پڑھ کے بخش کیا جا سکتا ہے. تو نے کہ یہی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے آپ کو محبت ہے، تعلق ہے، آپ نے تعداد بھی کر لی فون پہ اور آپ پڑھ کے بخشیں.